السلام علیکم۔ ناول مان کی مایا، از قلم ہو سحر، ایپیسوڈ نمبر 5۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میرے بس 2 سہارے ہیں، زمین پر تم اور اوپر آسمان پر وہ خدا کہ جو سبھی سے پیار کرتا ہے۔ میں جب مایوس ہوتی ہوں، کوئی انجان سا ڈر جب کبھی بے چین کرتا ہے، میں اپنے 2 سہاروں کو بہت سا یاد کرتی تھی۔ میرا زمین کا سہارا تو اب نہ رہا، لیکن میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی نہیں تنہا چھوڑے گا۔ کافی کا تھامے وہ چھت پہ کھڑی چاند کو تکے جا رہی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا چاند سے باتیں کرنا۔ وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ستاروں کی جھرمٹ میں تن تنہا جگمگا رہا تھا، اور نیچے زمین پہ وہ بھی تن تنہا تھی۔ بس چاند کے ساتھ ستارے تھے اور اس کے ساتھ سب گھر والے۔ بس کمی تھی تو اس کی، جو اس کی روح میں رچا بسا تھا۔ اس نے ایک کپ سائڈ پہ رکھا اور دونوں ہتھیلیوں کو کھول کر دیکھا۔ کیا میرے ہاتھوں میں تیرے ساتھ کی لکیر ادھوری تھی؟ وہ بہت غور سے ہتھیلیوں کو گھورے جا رہی تھی کہ کسی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کے اس کے خوبصورت گالوں پہ بکھرے موتی صاف کیے اور اس کے گلے لگ گیا۔ اس نے ارتضیٰ کو خود میں دبوچا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارتضیٰ نے خاموشی سے اسے رونے دیا۔ جب وہ رو رو کے چپ ہوئی تو ارتضیٰ اس سے الگ ہوا۔ ماما جانو، وہ دیکھو۔ اس نے دور فلک پہ ابھرے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ بھی آپ پہ ہنس رہا ہے، آپ کے اس سڑے ہوئے منہ کو دیکھ کر۔ اس نے خاموشی سے چاند کو دیکھا اور مسکرا دی۔ ارتضیٰ نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو خود بھی مسکرا دیا۔ تم یہاں کیوں آئی اور سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ اس نے جب خود کو سنبھالا تو پوچھا۔ وہ اس لیے کہ میری کھوجی سی ماما جان میں نے مس کیا تو آ گیا۔ ارتضیٰ نے اس کی طرف دیکھ کے شرارت سے کہا۔ ارسل و روما کے ولیمے ایک ساتھ طے ہوا تھا، یعنی ایک ویک بعد، اس لیے آج رات انہیں شاہ ہاؤس میں ڈنر پہ انوائٹ کیا گیا تھا، جس میں ارسل کی فیملی کے ساتھ ساتھ روما کے سسرال والوں کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ بہت خوشگوار ماحول میں ڈنر ہوا۔ کھانے کے بعد ینگ پارٹی نے باہر لان میں محفل جمائی، بڑوں نے اندر لاؤنج میں۔ مایا نے کافی بنائی جبکہ منا نے چائے، کیونکہ کسی کو چائے پینی تھی اور کسی کو کافی۔ دونوں نے سب کو ان کی فیورٹ کافی چائے دی اور باہر لان میں آ گئی، جہاں سب ارمان کو گھیرے بیٹھے تھے کہ کچھ بھی ہو ہمیں گانا سنا دو، لیکن وہ تھا کہ نہیں مان رہا تھا۔ مہران نے منا اور مایا کو آتے دیکھا تو مایا کو مخاطب کیا۔ چلو محترمہ مایا صاحبہ تشریف لے آئی ہیں، اب وہ کہے گی تو یہ رومیو خود ہی بنا انکار کیے سنا دے گا۔ مہران کی بات پہ جہاں سب ہنسنے لگے، وہیں مایا بھی چھینپ گئی۔ چلو مایا، اب تم ہی کہہ دو، ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں، حمائل نے مایا سے کہا۔ بھابھی، مایا نے اسے گھورا۔ مایا کہہ بھی دو، مہران نے اب کی ذرا التجائی انداز میں کہا۔ تو مایا، جو مان کو کافی دے رہی تھی، مان کپ کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھاما اور دھیرے سے کہا، تم کہو گی تو جان بھی حاضر۔ اس کے لو دیتے لہجے پہ وہ بلش کر گئی اور ہاتھ کھینچ کے اپنا کپ اٹھایا اور اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی، اور ربیل کے کہنے پہ اس نے کہہ ہی دیا، مان سنا بھی دو، سب اتنا کہہ رہے ہیں۔ اوکے۔ مان نے اس کے کہتے ہی کپ رکھ کے گٹار اٹھایا۔ فرحان کے ساتھ بیٹھی روما نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ مایا، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ اس نے دل میں کہا۔ گٹار کو چھیڑ کے اس نے مایا کو اپنے نظروں کے حصار میں لے کے گانا سٹارٹ کیا۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے۔ مہران کی نظر منہ سے کپ لگاتے منا پہ پڑی اور ایک بیٹ مس ہوا۔ تیری محبت سے سانسیں ملی ہیں، سدا رہنا دل میں قریب ہو کے۔ اس نے مایا کی طرف دیکھا جو بہت انہماک سے سن رہی تھی۔ تیری چاہتوں میں کتنے تڑپے ہیں، ساون بھی تجھ بن کتنے برسے ہیں۔ روما نے کن اکھیوں سے مان کی طرف دیکھا جو گاتے ہوئے بھی مایا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوا تھا۔ زندگی میں میری ساری جو بھی کمی تھی، تیرے آ جانے سے اب نہیں رہی، سدا رہنا تم میرے قریب ہو کے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ ارسل نے ربیل کو دیکھا جو
اس کی ہی طرف دیکھ رہی تھی اور دونوں مسکرا دیے تھے۔ مان نے اپنے دل کی باتیں مایا تک پہنچا دی تھی، مگر یہاں تو سب کی ہی دل کی باتیں سنا رہا تھا۔ باہوں میں تیری اب یارا جنت ہے، مانگی جو خدا سے تو وہ محبت ہے۔ مینا کو ایسے لگا جیسے وہ کسی کی نظروں میں ہے، اور گھبرا کر سر اٹھایا تو خود کو مہران کی نظروں کے حصار میں پایا۔ چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے، ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے۔ مایا نے مان کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کی تو سر اٹھا کے جو اسی کو دیکھ رہا تھا، مان نے آنکھ ماری اور پھر سے گنگنایا، چرایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے۔ مایا نے مسکرا کر نظریں جھکائیں، روماں اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ ایک ایسی آگ تھی جس میں وہ جلتی جا رہی تھی، کسی کو کھونے کی یا پھر ہارنے کی۔ بس وہ مایا کو مان سے دور کرنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم دادو، ماما جانو کہاں ہیں؟ ارتضیٰ نے اندر آتے ہوئے دادی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ ذرا بازار تک گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ کچھ چاہیے کیا؟ جی دادو، بس 2 گلاس جوس اور کچھ سنیکس اسٹڈی روم میں بھیج دیں۔ میں اور الویرا ماڈل بنا رہے ہیں۔ الویرا جو ارتضیٰ کے پیچھے اندر آئی نے بھی سلام کیا اور دونوں اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو تیری یاد سہانے روح بن جاتی ہے۔ آج اس کی زندگی کا یادگار دن تھا۔ اس نے بزنس ورلڈ میں اپنا نام، اپنی پہچان بنائی تھی۔ اگر آج تم ہوتے تو شاید میں ہمیشہ کی طرح آپ پہ ہی ڈپینڈ کرتی۔ اس نے اپنے آفس میں آتے ہوئے فائل میز پہ پٹخا اور کھڑکی میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ باہر برستی بارش کی طرح اس کے آنسو بھی گالوں پہ ٹوٹ کے پھسل رہے تھے۔ آج وہ صبر کی انتہا پہ تھی۔ وہ ضبط کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، سب کے سامنے اور خاص اپنے بیٹے کے سامنے۔ جتنی وہ بہادر بن رہی تھی اتنی تھی نہیں۔ آنسو بہانے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی، جیسے باہر مینا برسنے کے بعد فلک صاف شفاف ہو گیا تھا۔ ہر چیز دھلی دھلی تھی، اسے اس کا سوگوار روپ اور بھی نکھر گیا تھا۔ اس کے سسر پلس باس نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور دروازے سے ہی مڑ گئے۔ وہ اسے اپنی صرف بیٹی سمجھتے ہی نہیں تھے بلکہ حقیقی معنوں میں ان کی بیٹی تھی۔ وہ خود بھی تکلیف میں تھے، مگر اس کی تکلیف ان سے شاید 2 چند تھی۔ قسمت کے کھیل پہ وہ راضی ہو چکے تھے۔ ارمان نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سامنے سے آتی مینا کو آواز دی۔ جی بھائی، آپ کب آئے؟ مینا نے رکتے ہوئے کہا۔ ابھی آیا ہوں۔ یہ سڑی ہوئی بھنڈی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، وہ بھائی کے ساتھ ذرا مارکیٹ تک گئی ہے۔ اف، اس کو بھی ابھی جانا تھا؟ مان نے منہ بنا کے کہا۔ کوئی کام تھا کیا؟ مینا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس اس کو ساتھ لے کے جانا تھا۔ مما نے اس کو لینے بھیجا تھا، اب تھوڑا انتظار کر لیں، وہ آ جائے گی کچھ دیر میں۔ مینا نے کہا۔ اوکے، میں ذرا تب تک نانو کے پاس بیٹھتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو مینا نے پیچھے سے آواز دی۔ بھائی، مان نے مڑ کے کہا۔ کیا ہوا؟ وہ آپ نے کافی پینی ہے یا چائے؟ مینا نے شرمندہ ہوتے کہا۔ تم ایسا کرو، فریش جوس لے آنا۔ مان یہ کہہ کے روحی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم نانو۔ اندر داخل ہوتے بلند آواز سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، روحی بیگم نے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیسی ہے میری ینگ لیڈی؟ مان نے شرارت سے کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں بچے، تم سناؤ کیسے ہو، اور حارث اور سیرت کیسے ہیں؟ مان نے ان کا ہاتھ تھام کے چوما۔ مما اور بابا دونوں فٹ ہیں، ساتھ لے کے آتے سیرت کو بھی، روحی بیگم نے کہا۔ مما کو شاپنگ پہ جانا تھا اور مجھے مایا کو لینے بھیجا، مگر وہ میڈم گھر پہ ٹکے گی تو نا، اس نے منہ بنا کے کہا۔ تو فون کر لیتے نا اسے، روحی نے اسے دیکھ کے کہا۔ بس اس لیے نہیں کیا کہ سرپرائز دینا تھا اسے۔ اتنے میں مینا جوس لے کے آئی۔ 1 گلاس دادی کو دیا۔ 1 گلاس دادی کو اور 1 مان کو تھمایا۔ وہ تیسرا خود اٹھا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تھینک یو لیڈی، مان نے گلاس سے سپ لیتے ہوئے کہا۔ مان بھائی، کتنی بار کہا ہے کہ میں ابھی گرل ہوں، لیڈی نہیں۔ وہ اٹھ کے اپنا گلاس ٹیبل پہ رکھتے اس کی طرف بڑھی۔ واپس کریں؟ مینا نے گلاس کھینچنا چاہا، مگر مان نے اٹھتے ہوئے گلاس والا ہاتھ اوپر کیا اور 2 قدم پیچھے ہوئے، اس سے پہلے روما اس سے گلاس چھینتی۔ اندر آتی مایا، جو مارکیٹ سے گھر آتے ہی سیدھا اپنی مما کے روم میں آ رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی روحی بیگم کو مما بولتی آئی تھی۔
ماما اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی مان سے ٹکرائی اور مان کے ہاتھ سے گلاس اس پہ الٹ گیا۔ مینا نے زور سے کہکا لگایا، جبکہ مان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو زوردار کہکا لگایا۔ روحی بیگم بھی مسکرا رہی تھیں، جبکہ مایا چپ چاپ آگے بڑھ کے ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھایا اور مان کے سر پہ انڈیل دیا اور بنا کچھ کہے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ مان سوائے تلملانے کے کچھ نہ کر سکا۔ مایا سچی میں نے جان بوجھ کے نہیں گرایا تھا۔ مان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کے کہا۔ وہ چپ چاپ باہر دیکھنے لگی۔ مایا یار، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا، مگر وہ پھر بھی چپ ہی رہی، جبکہ مان نے افسردہ سی نظر اس پہ ڈالی اور سپیڈ بڑھا دی۔ کیا تم نے آنٹی سے بات کی کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن لینے کی؟ الویرا اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنا لنچ باکس کھولنے لگی اور ارتضیٰ سے پوچھا۔ الویرا کتنا بولتی ہو؟ آتے ہی ریڈیو کی طرح شروع ہو گئی۔ ارتضیٰ نے لنچ کرتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھ کے کہا، تم سے کم ہی بولتی ہوں۔ الویرا نے گھور کے کہا، الویرا اپنی زبان تو دکھانا۔ ارتضیٰ نے سیریس انداز میں کہا، کیوں؟ الویرا نے سر اٹھا کے پوچھا۔ وہ میں نے دیکھنا ہے کہ کالی تو نہیں ہے؟ ارتضیٰ نے دانت نکال کے کہا، جبکہ الویرا نے اگنور کیا اور خاموشی سے لنچ کرنے لگی۔ الویرا ارتضیٰ سے اس کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی تو پکارا، الویرا نے صرف ہوں پہ ہی اکتفا کیا۔ کینچی کی طرح چلتی زبان رک کیوں گئی؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کے کہا۔ ارتضیٰ، الویرا نے غصے سے کہا، بولتی ہوں تب کہتے ہو کہ بولتی ہو، چپ ہوں تو یہ؟ اس نے منہ کھول کے کہا، ہاں تمہارے پاس تو دماغ بھی ہے۔ ارتضیٰ نے کہکا لگا کر کہا۔ اس نے منہ پھلا کر کہا، ہاں تمہارے پاس تو دماغ بھی ہے۔ ارتضیٰ نے کہکا لگا کر کہا، نہیں وہ تو صرف تمہارے پاس ہے، الویرا نے جل کے کہا۔ اتنے میں بیل ہوئی۔ الویرا نے اپنا لنچ باکس بند کیا اور اٹھنے لگی۔ اب چلنا بھی ہے یا یہیں بیٹھے رہنا ہے؟ الویرا نے اسے یوں بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ اٹھتا ہوں یار، ارتضیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا اور دونوں کلاس کی طرف چل دیے۔